اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میں منکی پاکس کی تصدیق، ایئرپورٹس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو 10 سے 15 بیڈز آئسولیشن کے لیے مختص کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں 12 بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات کے ہفتے کے آغاز پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا والدین کے لیے خصوصی پیغام۔ تفصیلات آگے چل کر۔ ضلع ٹھٹہ میں زہر پی کر ایک اور خاتون نے خودکشی کر لی۔ یوں ٹھٹہ میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ کراچی اور بلوچستان میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جمعرات 28 اپریل کو کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی سے مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں پری رجسٹریشن کو کرپٹ انتظامیہ نے رشوت خوری کا نیا دروازہ کھول دیا۔ وفاقی وزیر صحت پہلی بار کرپشن کے خلاف کھڑے نظر آئے۔ سیکیورٹی اداروں کے خلاف وفاقی وزیر صحت کو بھڑک مہنگی پڑ گئی۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ گرمی کی شہر میں شدت، پرندوں کے لیے چھت پر پینے کا پانی ضرور رکھیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان۔ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز جن کی تقرریاں سپریم کورٹ کے برعکس ہیں۔ انجیکشن میں مکھی کی موجودگی ڈرگ انسپیکٹروں کی رشوت خوری کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ گزشتہ روز سعودی عرب میں آنے والے 2 مسافروں میں منکی پاکس کی تصدیق کے بعد قومی ادارہ برائے صحت نے ایئرپورٹس کو الرٹ اور تمام صوبوں کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو 10 سے 15 آئسولیشن بیڈز علیحدہ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ منکی پاکس کے دونوں مریض راولپنڈی، اسلام آباد کے ہیں۔ یہ مرض دوسروں میں منتقل ہوتا ہے۔ وفاقی وزارت صحت پاکستان کی جانب سے 24 سے 30 اپریل تک حفاظتی ٹیکوں کے عالمی ہفتے کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے والدین کے نام پیغام میں کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں ہر سال 24 سے 30 اپریل تک حفاظتی ٹیکوں کا عالمی ہفتہ منایا جاتا ہے۔ حفاظتی ٹیکے بچوں کو سنگین بیماریوں اور یہاں تک کہ موت سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے، اور یہ کمیونٹی میں متعدد بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات ہمارے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ ہر سال ہم 2 سال سے کم عمر کے 19 لاکھ بچوں کو 13 مہلک بیماریوں کے خلاف ویکسین دیتے ہیں۔ پچھلے سال اے پی آئی نے تقریباً 18 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے۔ ہماری کوشش کے باوجود ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں اب بھی غیر ویکسین شدہ بچے موجود ہیں۔ ہم زندگی بچانے والی ویکسین ہر بچے تک پہنچانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ ان کی صحت کی معیاری دیکھ بھال ہو۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اے پی آئی نے بڑے اسپتالوں میں پولیو، بی سی جی اور ہیپاٹائٹس بی کی پیدائشی خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک نیا اقدام شروع کیا ہے۔ ہم نے تمام موجودہ مراکز کی تزئین و آرائش کی ہے اور ان علاقوں میں نئے مراکز قائم کیے ہیں جہاں پہلے اے پی آئی خدمات دستیاب نہیں تھیں۔ میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان خدمات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو نمونیا، پولیو، ہیپاٹائٹس بی، ٹائیفائڈ، روٹا وائرس اور خسرہ جیسی بیماریوں سے بچائیں۔ آئیے اپنے بچوں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ سب سے خوبصورت تحفہ جو والدین اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ 12 مہلک بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کورس مکمل کرنا ہے۔ خوشحال سندھ، خوشحال پاکستان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے نتیجے میں 28 اپریل کو کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ ہنگری کی یونیورسٹی میں سیمل وائز میں ایک تحقیق کے مطابق فضائی آلودگی سے مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ عید الفطر کی 5 روزہ تعطیل کے بعد سوشل میڈیا پر ملازمین کے لیے جاری ہونے والی ایک پوسٹ ملاحظہ کریں۔ خبروں کے اختتام سے قبل نرسنگ کونسل اور وفاقی وزیر صحت کو اسمبلی کے فلور پر بھڑک کے بعد دھڑک کا سامنا، خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔
آج کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل جو اپنی تشکیل نو کی تاحال منتظر ہے، وہاں پری رجسٹریشن کے حوالے سے رشوت کا ایک نیا بازار سابقہ معطل رجسٹرار فوزیہ مشتاق کی نگرانی میں پمز اسپتال کی چارج نرس جاسمین نے کھول دیا ہے۔ تاہم وفاقی وزارت صحت نے ان عوامی شکایت کا نہ صرف پہلی بار سنجیدہ نوٹس لیا ہے، بلکہ ذرائع کے مطابق کونسل نے بغیر کونسل کی تشکیل کے 106 ان جعلی نجی اسکولوں کی پچھلی تاریخوں میں رجسٹریشن کی شکایات کا بھی نوٹس لے لیا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے جس گھن گرج کے ساتھ ایک فیڈرل سیکورٹی ادارے پر برسے، ان کو یہ بھڑک بہت مہنگی پڑ گئی ہے اور وہ منتے ترلے پر آ چکے ہیں اور ان کی وزارت بھی خطرے سے دوچار بتائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی قومی اداروں کی جو تضحیک موجودہ حکومت کے دور میں دیکھنے میں آئی ہے، پی ڈی ایم کے دور سے پہلے اگر 75 سالہ قومی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔